الحمد لله وكفى والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بالهدى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم يستني فليستني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أرق قلوبا وعامقهم علما وأقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد قدر حضرت ناظم صاحب زیدہ مجدہم، صدر مدرس صاحب، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، رات میں ندوے سے سب میں پہلے مجھے ہمارے جامعہ کے طالب علم نور الدین کا فون آیا اور کہا ایسا ایسا حادثہ ہوا، لیکن 80% تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انتقال ہو گیا اور 20% کچھ اور خبریں آ رہی ہے. میں تھوڑا انتظار کرتا رہا، توقف کرتا رہا، پھر بعد میں خبروں پر خبریں آتی رہی کہ حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی بارگاہ رب العزت میں پہنچ گئے. میں تقریباً 2-2.5 سال سے حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب کے بہت قریب تھا. میں ندوہ صرف اس لیے جاتا تھا کہ جامعہ کا کام بھی ہوتا تھا کچھ، اور اس مناسبت سے وہاں پر اور لوگوں کے علاوہ جعفر مسعود صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے، ان سے دعائیں بھی لی جائے، ان سے مصافحہ بھی ہو جائے. جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جو صفت تھی انہم ارق قلوبا وعامقهم علما واقلهم تکلفا، کہ صحابہ دل کے بہت نرم تھے، علم کے بہت گہرے تھے، اور زندگیوں میں سادگی، تواضع، عاجزی رکھی ہوئی تھی. یہ صفات حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پوری کی پوری موجود تھی. سال گزشتہ ختم بخاری کے اجلاس کے موقع پر ہم ناندیڑ سے ان کو لا رہے تھے. میں تھا، مولانا جعفر صاحب تھے، مولانا وسیع صاحب تھے. اس ٹرین میں ہماری 3 سیٹیں اس طرح تھی، ایک نیچے کی، ایک بیچ کی، ایک اوپر کی. میں نے کہا مولانا جعفر صاحب نیچے آرام کریں گے، مولانا وسیع صاحب اوپر چلے جائیں گے، بیچ میں میں رہوں گا. لیکن وہر مرد مجاہد مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ نیچے آرام کریں گے. میں نے کہا حضرت یہ ہو نہیں سکتا. کہا نہیں آپ نیچے آرام کریں گے، اور فوراً اپنا سامان لیا اور اوپر کی سیٹ پر چلے گئے. یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی تواضع. اور 2 خاندان ایسے ہیں اس ہندوستان میں کہ اس خاندان پر جیسے حالات آ رہے ہیں ایسی اس خاندان پر حالات پہ حالات آ رہے ہیں. ایک مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کہ ان کے سامنے ان کے داماد بھی تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا. اس کے کچھ سالوں کے بعد مولانا ہارون صاحب
جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ حالانکہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ ندوے کے مولانا ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم میرے بعد میری سوانح لکھو گے، لیکن ہوا یوں کہ مولانا محمد ثانی پہلے انتقال کر گئے اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں انتقال کر گئے۔ تو یہ دونوں خاندان، جیسے اس خاندان میں مولانا بلال صاحب، مولانا ثانی حسنی ندوی صاحب اور مولانا رابع صاحب، یہ بڑے بڑے اساتین تھے علم کے۔ جیسے یہ خاندان پر حالات، ایسے اس خاندان پر مماثلت ہے دونوں خاندانوں میں، اور ان دونوں خاندانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اور ہمارے اس جو ہے علاقے کے اندر دین کو پھیلایا ہے۔ عزیز طلبہ، صرف یہ حضرت مولانا جعفر صاحب کا انتقال ایک ندوے کا صدمہ نہیں ہے، ایک ندوے کا سانحہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کا سانحہ ہے۔ وہ ہمارے جامعہ کے لیے ایک سپورٹ تھے، ایک دیوار بنے ہوئے تھے۔ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، فوراً اس سے قبول کر لیتے، اس سے حل کر دیتے، اور بہت ہی گرم جوشی سے ملتے، تواضع سے ملتے، انکساری سے ملتے۔ بہرحال آج انتقال ہوا کل رات میں، جمعرات کی رات ان کو ملی ہے، اور جمعرات کا دن ان کی تدفین کے لیے ملا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب وہ ان کی روح پرواز ہو رہی تھی تو یہ صدا آ رہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔